اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے دن فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ سچائی ایک ایسی تلوار ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ میں ایک دن گرمی کا موسم تھا اور یہ ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک، اس کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ گرمی کے موسم میں میں وہاں گیا، ایک جگہ پہ ٹھہر گیا، عالم تھا، تو وہاں پنکھے بھی لگے تھے لیکن آ کر مجھ پر بیٹھ دی تھی تاکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ پسینہ بھی بہتا تھا، پنکھا بھی لگا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو اتنی سخت گرمی کی عادی نہیں ہے۔ تو وہاں وجہ کوئی کتاب ڈھونڈ لو، کتاب دیکھیں۔ ایک کتاب فتوحات مکیہ تھا، یہ کوئی کتاب، تو اس کو میں نے جو ہی کھولا تو انہوں نے لکھا تھا کہ الصدق حیث کان این کان یغلب۔ میں کہا زبردست بات ہے، یہ نیند تو اس پر قربان ہے کہ سچائی جہاں ہوگی، جس کے پاس ہوگی، جس جگہ ہوگی، یغلب، وہ غالب آئے گا۔ پھر میں سوچتا رہا کہ واقعی یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک شیر جھوٹا ہے، جھوٹا شیر ہے گتے کا، اور ایک سچا چوہا ہے، خدا ہے کہ شیر کا مقابلہ تو چوہا نہیں کر سکتا، اور شیر کا مقابلہ تو چوہا میں تو بلی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ جھوٹی بلی ہے، وہ اس سے بنی ہے، کیا کہتے ہیں، گدے سے بنی ہے، رنگ دیا ہے زبردست، اس سے نرپش جو بڑا وہ بلا ہوتا ہے، اور یہاں چھوٹا سا چوہا ہے اتنا، لیکن وہ سچا ہے۔ تو غالب کون آئے گا؟ چوہا غالب آئے گا۔ پہلے تو ڈرے گا کہ وہ ہے، لیکن جب دیکھے گا کہ اس پر تو جو چلتی ہے پھرتی ہے تو وہ اس کو کاٹے گا۔ چوہا ہے، کام ہی گتی کام ہے، تو سارا گتی کھائے گا۔ لوگ کہہ دیے کہ بلا کو کس کی کہا ہے؟ چوہے نے کہا ہے۔ بلا نے چوہے کو نہیں، چوہے نے بلا کو نہیں کہا ہے۔ چوہا جھوٹا تھا، بلا کیا تھا، وہ جھوٹا تھا بلا۔ اس طرح آج کل جو ہماری پٹائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلام میں جھوٹے ہیں اور کفار اپنے کفر میں کیا ہے؟ سچی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوگا تو کون غالب آئے گا؟ پر ساری بلیاں ہے، گیدڑ ہے، لیکن وہاں شیر گتے کے مشکل یہی ہے، ایک شیر ہو، حقیقی شیر ہو، پوری جنگل گیدڑوں سے بھاگے گی۔ آج کل سچائی کا فقدان ہے، سچائی بہت کم ملتی ہے۔
کہ آدمی دل کا سچا ہو، زبان کا سچا ہو، عزم کا سچا ہو، اور وہ ہر بات جو کام کرے وہ بھی سچائی سے کرے. ہماری کام میں سچائی نہیں ہے، نمائشی ہے. ظاہر کی نمائش چیز جھوٹی ہوتی ہے تو اسی کیسی نتائج مرتب ہوں گے. ہمارے جلسے ہیں، جب تک ہم اس میں ویڈیو نہ لگائیں ہمارا کام ہی چلتا ہے. بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسری مجمع کی فوٹو کھینچ کر کے وہ بھی کیا اس میں شاعر جمع کر کے شائع کریں گے. جلسہ جمع جلسہ، اجتماع جمع اجتماع. تو ظاہر ہے کہ ایسی لوگوں کا ہجوم بھی بن جائے، 2 ارب بن جائے تو یہ ناکام ہو، کیونکہ جھوٹی ہے، جھوٹ سے زیادہ ہے. سچا صدقہ تھوڑا سا دے دو، وہ اپنا کمال دکھائے گا معاشرے میں. تھوڑا سا چند طلباء ہے، سچی طلباء ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. بچائے کہ اس کے اندر کیا ہو، بس بشرطے کہ وہ سچی ہو. لیکن اس کے اندر جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے جھوٹ کے ابھی تک یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ جھوٹ ہے کیا چیز، سچائی ہے کیا چیز. ہمارا خیال ہے کہ ایک آدمی بس ایک بات کبھی کبھی سچ بولے تو سچا ہے. نہیں، اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے. ارادہ کرتا ہے تو سچ کر کے دکھاتا ہے. اس میں کوئی ہوتی پوری ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلان کب کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، تو ہمارا انشاءاللہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. ہمارا خیال یہ نہیں ہوتا کہ میں تو یہ کام کرنا ہی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالی نہ چاہے مر گیا میں، ایسے بیمار ہو کے چل نہیں سکتا، ایسے درد لگا کہ میں اسپتال میں چلا گیا، تو میری اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے میں رہ گیا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا ہے برائے نام، تو یہ انشاءاللہ تم جھوٹ بول رہے ہو، انشاءاللہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کہ کفار جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کام کرے کہ وہ گردن سے پکڑے، جبرن مسلمان کر دو، اس لیے اختیار نکال دو. ہمارے ہاں یہ ترتیب بہت غلط چلی ہے کہ ہماری سچائی بھی سچائی نہیں ہوتی، اس میں بھی کمزوری ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عزم کا سچا. اللہ تعالیٰ ایسی آدمی جو سچا ہوتا ہے اس کے عزم کو ارادوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ اپنی رب کی ارادی کی مرضی کتابیں ہو چکا ہے. اب اس کی ارادے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ گویا ارادہ تو کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، دراصل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مرضی میں ارادی میں اس کا ارادہ گم ہو چکا ہے. جو کہتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ گویا، اس لیے کہتے ہیں گفت خدا ہوا کہ وہ دراصل بات نہیں، اس کے اتنا سیدھا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیڑی اینٹ اس کے اندر آ نہیں سکتی. ٹھیک ایڑی کیا ہوتی ہے، ٹھیک اینٹ اس کے اندر آئے گی. جب آدمی اتنا سچا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے سچائی کام لیتا ہے. عجیب ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ ایک عظیم ذات ہے، اس کی بات سچی نکلتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا اس کو وہی ہوتی ہے، وہی نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے سچا. اور سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ سیدھی بات ہوتی ہے، اس لیے اسے نکلتی ہے. اگر سچی نہ ہو نکلتی نہیں اس سے، اس کو ارادہ نہیں کرتا نجائز کا
نہیں وہ سچا نہ ہو، تو پھر جب اطاعت بھی صدق سچائی کو اختیار کرتا ہے سچا عمل کرتے ہیں. سچا عمل یہ ہے کہ جس طرح دل میں ہو اس طرح ظاہر ہو. اللہ پاک کے سامنے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اندر سے بھی کھڑا ہے یا باہر سے ظاہر سے کھڑا ہے؟ اگر ظاہر سے کھڑا ہے باطن سے کھڑا نہیں ہے تو کاری کرتے ہیں تو یہ اس میں جھوٹ ہے. اس طرح جو کام کرتا ہے وہ سچائی سے کرتا ہے. ایک بار میں ایک حدیث شریف آئی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا، اس کے پاس کچھ مال آ گیا کہ میں کسی کو ایک تہائی حصہ اللہ کے نام پر دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ رب العالمین میرے پاس تو یہ پیسہ ہے، اس میں سے کچھ دیتا ہوں، کچھ ایسے آدمی کو یہ پیسہ مل جائے جس سے تو بہت راضی ہو جائے مجھ سے. ابھی نیت کا سچا ہے. پھر عمل کا سچا کیا ہوا کہ راتوں کو نکل گیا، رات کے وقت ہے اور یہ نکل گیا باہر کہ جو آدمی پہلے آ جائے گا اس کو دوں گا، اس کو دے دیا. اتفاق سے وہ ایک رنڈی کو مل گئی جو رات کو بیائی کے لیے جا رہی تھی. اس نے کہا جس نے کہا کہ رب العالمین میرا مال کوٹا ہے یا میری نیت میں فرق ہے کہ ایسی جگہ پہ دے دیا کہ جہاں سے وہاں اتنی غلط جگہ پہ دے دیا کہ وہاں بیایا اور کے پاس چلی گئی، میرا صدقہ چلا گیا. کل باقی اس سے اتحاد دیا تو اتحاد اور بڑے کام ہوا، لیکن وہی نیت وہی طریقہ احتیاط کی رات کو کسی کے ہاتھ میں دے دیا. جب اس کو مل گیا اس کے ہاتھ میں پڑ گیا وہ صدقہ، صبح ہو گیا تو چرچا ہوا کہ کسی ایسے شخص پر لیکن کسی صدقہ کیا ہے کہ وہ ڈاکو تھا، گھروں کو لوٹتا تھا. یا رب العالمین واقعی میں یہ نہیں کہا کہ تو قبول نہیں کرتا، تجھے پہلے الزام لگاتا، اپنی پہلے الزام لگاتا کہ میں ضرور کوئی کوٹ ہے کہ میری جگہ کھوٹی جگہ پر چلی گئی. کسی دن بقیہ مال کو اٹھا کر اسی نیت کے ساتھ اسی طرح وہاں لے دی، وہاں دے گیا. اس میں رات کے وقت کسی کو ہاتھ میں پکڑا دیا تو کل چرچ ہوا کہ اس میں بہت بڑی سیٹ پر بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، رپتی تھا، کرپتی تھا، اس پر صدقہ کیا ہے. کیا ہوگا یہ ہوگا. تو اس وقت کی پیغمبر پر کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی اور اس کو بتایا کہ ان کو کہہ دیں کہ اس کے سارے صدقے اتنے اعلیٰ درجے پر قبول ہو چکے ہیں. اس میں ایسے انقلاب لایا ان صدقے نے کہ پہلے جب اس کی ہاتھ رندی کے ہاتھ میں وہ بیایا اور کے ہاتھ میں صدقہ پڑ گیا تو اس کا دل اپنے آپ سے لگنے لگا. دل تو تباہ لگے گا، کتنے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں دل نہیں لگتا اللہ کے ساتھ. دل اللہ سے لگ گیا. یہ کیا تھا؟ یہ دل تھا. اس دل کا وہ اخلاص تھا، وہ اس کی صدقے کے اندر چلا گیا کہ اس نے اس عورت کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تو اس طرح ہمیں دے دیتا ہے، میں کیوں بدکاری کروں. تو مجھے اس وقت بھی نہیں بھول جاتا جب میں بدکاری کے لیے جا رہی ہوں. اسے توبہ کی، وہ اللہ کی ولی بن گئی. انقلاب کیوں لایا؟ کہ صدقہ سچائی کے ساتھ. دوسرا جو ہے وہ ڈاکو کو جب ملا اس نے کہا کہ یا رب العالمین تو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ راتوں کو جو دیتے ہو مجھے
مجھے دیتا ہے، اگر تو مجھے اسی طرح دیتا ہے تو میں ڈاکی کیوں کروں؟ وہی اللہ کے ولی بن گیا، ڈاک کو چھوڑ دیا۔ تیسرا سردار وہ تھا جو سیٹ تھا، بڑا کنجوس تھا، انتہائی کنجوس تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں کسی نے پکڑا دیا، کہا کیا بنا رہے، کیسی فقیر لوگ ہوتے ہیں، وہ راتوں کو فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، اور میں اتنا مالدار ہو کر پھر بھی کنجوس ہوں۔ تو اس نے اس سخی ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ جو ہمارے اعمال جو رنگ نہیں لاتے، ہمارے اسفار، ہمارے اعمال، ہمارے صدقات، دراصل اس کے اندر دل نہیں ہوتا، دل کی صداقت شامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم جب کوئی دیگ پکاتے ہیں، چندے پکاتے ہیں فقیروں کو، تو جب تک اس سے فٹو نہ نکالیں اور اس کو جب تک ہم کیا نام ہے اوپر آسمان میں نہیں فیس بک جب تک فیس بک پہ نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے قبول نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمیں جن لوگوں کے لیے کیا تو اسے دیکھا نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، مخلوق کے لیے کیا تھا کیونکہ مخلوق نے دیکھا نہیں تو ہمارے سے قبول نہیں ہوا۔ دل گندے ہیں نہیں گندے، دل جھوٹے ہیں جھوٹی نہیں ہے۔ ہماری جیب میں موبائل ہوتا ہے اور جب طواف کرتے ہیں روتے ہیں، طواف میں جھوٹ بوٹ تاکہ ہم بتائیں لبیک اللہم لبیک، وہ کیا موبائل میں کہتے، اور اس موبائل کو کیا کرتے ہیں، اس کو ٹچ کیا گیا ہے اپنی بیوی کی موبائل سے یا اپنے ساتھی کی موبائل سے، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیسے یہ رونے دھونے والا آدمی اللہ کے سامنے۔ کیا اس طواف سے بھی تم ایسے اس سے بھی تم توقع ہے کہ کسی میں خیر ملے گا؟ ایک بار میں جا رہا تھا، وہاں ظفر حسین صاحب تھے، وہاں جو ملتان سے آگے ایک علاقہ ہے نہیں اس طرف ہے، دور تھا سے، تو اس کا ایک تھا، اس میں ہماری عاملہ کا بڑا بھی تھا، عالم جو مدارس کا جو عاملہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، بہت عجیب آدمی تھا، بہت خوددار۔ میں ملتان کیا تو لیا کہ ہمارے جلسے میں آؤ گے، برا آدمی تھا، میں کہا ٹھیک ہے، اس کی بخاری شریف کا ختم۔ بیمار بھی تو جب گیا تو راستے میں یہ ساہیوال میں بہت اچھی حسین گاڑی ملتے ہیں، یہ بالکل سفید کپڑا اور اوپر سے واسکٹ ہوتا ہے، ہم دیکھیں بعض گائےوں کو اس میں کالا واسکٹ اس نے پہنا ہوتا ہے، واسکٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کالا ہوتا ہے، سفیدی ہوتی ہے بس زبردست۔ تو ایک قسم کی گائے تھی سارے، اور ساری کی ساری میدان میں کھڑے تھے، بڑا میدان تھا، جب سے کھیت چھٹا ہے بہت بڑا میدان تھا، اس میں کرتے اور ایک طرح کے بیٹھے کھڑے تھے۔ دیکھا کہ عجیب اتفاق ہے، ایسی گائے کہ ایک میں دو میں کھڑے ہونے میں بھی فرق نہیں ہے، بالکل کیا ہے 4 انچ 5 انچ فرق ہے۔ ہم گائے دیتے ہوئے جب جاتی ہے تو اب اس میں لکڑی پکتی ہے، تو میں نے سوچا کہ گائے نہیں ہے، یہ کوئی پلاسٹک کی یا گتی کی بنی ہوئی ہے۔ جب قریب ہوا تو واقعی وہی گائے تھے، وہ ساری نمائشی گائے تھے۔ تو میں ساتھیوں کو کہا
کہ یہ گائے جو ہے، یہ گائے دودھ دیتی ہیں، اس سے کتنا دودھ حاصل ہوگا؟ یہ سارے سینکڑوں گائے ہیں، کتنے دودھ سے حاصل ہو جائے گا؟ ایک پیالہ بھی نہیں ہوگا. کہ اس میں کتنا گوشت حاصل ہو جائے گا؟ ایک سیر بھی نہیں حاصل ہوگا اس سے. پھر میں نے کہا کہ اس میں کون سی تو کیا اس میں کیا وہ اس کی ہڈی کام آئیں گے نہیں؟ کسی گوبر بھی ہوگا نہیں؟ وہ گوبر بڑی گائے ہے، اس نے کہا کہ کہیں گوبر بھی نہیں ہوگا. دوسری پڑے پھر میں نے کہا کہ جب یہ گوبر بھی نہیں دیتا، اس کی ہڈی بھی کام نہیں آ رہی ہے، اس میں گوشت بھی نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے سوائے دیکھنے کے؟ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے. اس کے بعد کہا کہ میں نے یہی ہمارے اعمال ہے، جس سے کوئی نتائج برابر نہیں ہوتے. ہمارے جلسے ہیں، ہماری جلوس ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک ہو گیا، آپ دیکھو گے چند دن کے بعد ہمارا کیسے ہم کھانا بگاڑتے ہیں. تو فائدہ کچھ بھی نہیں نظر آتا، صرف ایک دھوم دھام ہو جاتا ہے، نتیجہ نہیں آتا. نتائج حق سچائی سے آتے ہیں. کسے آتے ہیں؟ یہ بات کرنا آتا کہ نتائج جب حاصل ہوتے ہیں تو وہ حاصل ہوتے ہیں تھوڑا ہو. سود کا تھوڑا تھا، اس میں انقلاب لایا. ہمارے صدقات اس لیے انقلاب نہیں لاتے کہ ہمارے صدقات میں نمائش ہے، ہمارے اعمال میں نمائش ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی نام بلند کرنے میں نمائش ہے. کہتے نہیں میں اللہ کے نام کی جھنڈا اٹھاتا ہوں. یہاں تو میری بہت آتے، روزانہ کوئی میری آتے ہیں. تو ایک دن آیا کہ وہ نے کہا کہ حارث آیا ہے اور میں اس کا نمائندہ ہوں، میں اس کا نمائندہ مجھے بھیجا ہے کہ آپ اس کی تصدیق وہ کیا رہے ہیں، وہ دستخط کرے. کہ جب آپ اس کو کہہ رہی کہ جب خارج ہے تو اس کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنے کی کہ تم ہو. اس کی کام ایسے ہو جائے گی کہ ہم خود دیکھیں گے کہ واقعی تمہارے سو جائے نہیں. مجھے کہا تھا کہ یہ فلان کی والا علی عالم کی دستخط ہے، فلان کے ہیں، فلان کے ہیں. پاکستان کی بڑی مشہور مدارس نے حدیث لکھی تھی کہ وہاں سے پاکستان سے خارج نکلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ حدیث کو جمع کرے تو حدیث کو کون نہیں مانتا؟ اسے دستخط کی تھی. یہ نہیں میں نے کہا کہ دستخط کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ہو، یہ تمہارا جو تم جس کے نمائندے ہیں وہ ہے. وہ دوسری سال آ گیا، میرے ساتھ حمید الرحمان بھی تھا، ہزاری صاحب کے بھائی، یہاں اس وقت پڑھتے تھے میرے ساتھ، اس کو پتہ ہے. اور علی اسلام صاحب وغیرہ سارے بھی. دوسری بار آیا، میں نے کہا کہ یار آپ آئے تو وہ حارث کہاں چلا گیا؟ تو نے کہا کہ میں وہ خود تھا، میں خود تھا وہ حارث. تو میں نے کہا تو جھوٹ کیوں بولا؟ تو نے کہا کہ آپ سے میں ڈر گیا، آپ مجھے نہیں مانو گے کہ یہ حارث. اس لیے میں نے کہا کہ میں حارث کا نمائندہ ہوں. اب یہ ایسی مہدیوں سے، ایسی حارثوں سے کیا فائدہ، کیا چلے گا؟ کیسے دنیا آباد ہو جائے گی؟ انقلابات آ جائیں گے. انقلاب آئے گا ہمیشہ سچے لوگوں سے. سچا انقلاب سچے لوگوں سے آتا ہے، برا انقلاب برے لوگوں سے آتا ہے. تو ہم نے سچائی کو، سچوں کو پیدا نہیں کیا، پیدا جھوٹ کو کرتے ہیں. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نتائج ہمیں
وہ میلے کی سچائی کے ہوتے ہیں. یہ ممکن ہے قیامت میں بھی یہی حال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس کی سچائی سچوں کو ان کی سچائی کام آ جائے گی. بات کا سچا ہو, زبان کا سچا ہو, ارادے کا سچا ہو, وعدے کا سچا ہو, عہد کا سچا ہو, اور جو ارادہ کر کی اس کی پوری کرنے میں سچا ہو. جب یہ کرتا رہے گا تو یہ سچائی کا پیکر بن جائے گا. ایسا سچا آدمی اگر دکاندار ہے وہ کامیاب ہے. اگر جو بھی ہے وہ استاد ہے, وہ جنرل ہے, وہ وزیر اعظم ہے, وہ سپاہی ہے, جو سچا ہوگا وہ کامیاب ہے. نبی کریم سے فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر سے خام خواہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے, اس لیے یہاں صدیق نہیں کہا, التاجر الصدیق. التاجر الصدوق سچا. یہ اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا سچائی کی وجہ سے. صدیقین کے ساتھ ہوگا سچا ہے, اس طرح سے مناسبت ہوگی. شہداء سے یہاں مراد وہ ہے جو ظاہر باہر میں دونوں طریقوں سے طرف سے اللہ رب العالمین کی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, گواہی اللہ کو ماننے والا ہے, یعنی اس کا دل بھی خدا کے ساتھ ہو, اس کی زبان بھی جو عمل کرتا ہے وہی کرتا ہے جو اس کی زبان پر ہوتا ہے. اندر سچا باہر سچا. تو ایسے لوگ پھر جب کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں گواہ کہتے ہیں. لتکونوا شہداء علی الناس, لتکونوا شہداء علی الناس. تو اس کے لیے تمرین ہونی چاہیے. تمرین جانتے ہیں, تمرین مشق ہونی چاہیے. پہلوان اس وقت آدمی بنتا ہے کہ جب مشق کرے. اگر صرف جی گائے, گوشت گائے, پھر لیٹا رہے تو اسی بیس بن جائے گا, پہلوان نہیں بن جائے گا, کیونکہ وہ پہلوانی کا مشق نہیں کرتا. پہلوانی کی مشق ضروری ہے کہ وہ اعمال بھی اختیار کرے جس سے آدمی پہلوان بن جاتا ہے. اس طرح سچائی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچائی کا مشق کرے, کوشش کرے کہ کوئی بات زبان سے وہ نہ نکالے جس کے بارے میں اس کے پاس تحقیق نہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کی جھوٹی ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پہنچائے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث کہ وہ بیان کریں ہر کسی کو جو بما سمع, جو سنا, جو اس کی تحقیق نہیں کی. مطلب یہ کہ اس کے اندر سچائی نہیں ہے کہ وہ اپنے بات کو سچائی کی سچی بات کو اپنے آپ کو پہنچائے کہ سچائی کیا ہے. آج کل دیکھو فیس بکوں کا زمانہ ہے, کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. میں نے ایک دن بہت بڑی عالم کو دیکھا, لیڈر ہے, اس کی کسی نے ڈھول دیا تھا, وہ ڈھول بجا رہا تھا. میں بڑا حیران تھا, میں نے کہا کہ اتنا بڑا عالم لیڈر ہے یہ لوگوں کو کیا جواب دے گا, لوگوں کے سامنے ڈھول بجاتا ہے. اس آدمی نے مجھے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے, اس کا سر رکھ کر ڈھول والے پر رکھا ہے. اب اتنا جھوٹ کہ عالم کو ڈھول پہنا کر سر اس کا رکھتا ہے, وہاں سے فوٹو سے کاٹتا ہے, اور باقی ڈانچہ اس کا ہوتا ہے وہ جو ڈھول بجانے والے کا ہوتا ہے. تو اسی کیا کیا جائے, اتنی جھوٹ ہے. لیکن انشاءاللہ اگر آپ سچے ہوں گے, سچائی اختیار کریں گے تو آپ نہ مانیں اس کو.
کہو کہ جب تک آپ تحقیق تک نہ پہنچے، آپ کے سامنے کوئی بات آئی، غیبت کرتے کہ فلان ایسے ہے فلان ایسے ہے، کہو کہ آپ اٹھ جائیں گے، ورنہ کہیں کہ آپ دلیل لاؤ، اس کی دلیل نہیں ہے تو اس کو ہم ایک آدمی صاحب کہتے ہیں ہم بیاسن کو انہوں نے کہا کہ جھوٹی ہے، تو بغیر تحقیق کی بات دوسروں کو نہ پہنچائے. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول. پوچھے جائے گا تم سے. تو آج سے آپ کی کوشش کریں کہ میں نے اس جھوٹی بات کو ان ہر بات کو نہیں پلانی ہے جب تک کہ مجھے بالکل اس طرح عیان نہ ہو جائے جس طرح اس صورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ نہ پلاؤ. دوسری بات میں جھوٹ نہیں کہوں گا. سچائی کی اختیار کروں گا. زبان سے جھوٹ نہ بولیں. اور پھر جو ارادہ آئے آپ کے اندر خیر فوراً پورا کریں، اس کو کوشش کریں خیر کے ارادے کہ فلان سب کا دین ہے، دل سے میں نے آ گیا فوراً دیا کرو، ورنہ پھر شیطان حائل ہو جائے گا، تمہاری سچائی میں فرق ڈال دے گا. شروع کرو. اگر آپ اس طرح کرتے جائیں گے، زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی، وعدے کی سچائی، تو تم سچی بن جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا جب مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت اس پر کچھ قرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا کہ میں آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، میں آتا ہوں. 3 دن گزارے وہ نہیں آیا، 3 دن کے بعد آیا وہ. تو نبی کریم نے انسان اس لیے نہیں کرا تھا کہ وہ پیسے چلو کوئی بات نہیں پھر دے دے گا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہاں کیا ہے. کیا کیا ہے؟ میں نے ہاں کیا ہے کہ میں ساتھ کھڑا رہا ہوں. تو 3 دن سے کھڑا رہا وہاں ادھر ہوتے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے وہ بھول گیا تھا بیچارہ. خود ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میں بھول گیا. یہ جب یہ دعویٰ نبی کی زندگی وہ مبعوث نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہ کہ میں نے کہا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا تو بس کھڑا ہوں گا. میں نے یہاں اس نے کہا کہ آپ یہاں تیار جاؤ، میں آتا ہوں. تو اب آئے گا پھر کہاں پھیرے گا یہ. تو اس کو کہتے ہیں سچائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کی دولت